السلام علیکم. ایک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا کہ سر، قبر میں جب ایک آدمی جو نیک ہوتا ہے اسے اس کے جنت میں مقام دکھا دیا جاتا ہے اور ایک بدکار کو اس کا جہنم میں مقام دکھا دیا جاتا ہے، تو پھر قیامت میں حساب کتاب کا کیا مقصد؟ دیکھیں، مقام کا دکھا دینا اینڈ گول کو بتاتا ہے، لیکن اس اینڈ گول تک پہنچنے کے لیے میدان حشر سے گزرنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا، لیکن ابھی اس کا حساب یوں ہونا ہے کہ اگر تم نے حقوق العباد نہیں ادا کیے، وہ لوگ بھی تو قیامت کے دن آئیں گے نا، جو کہیں گے کہ اے اللہ، اس نے میرے حق میں ڈاکہ مارا تھا اور یہاں اس کے پاس وہ پہاڑ لگے ہوں گے نیکیوں کے. تو ایونچولی تو اس نے جنت میں چلا جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر ایمان والا ہے، لیکن اس مراحل سے گزرنا ہے. اچھا، بعض ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے فرشتوں کو آواز دے گا کہ فلاں کو جنت میں داخل کر دو، یا فلاں لوگوں کو جنت میں داخل کر دو، یا فلاں لوگ سامنے آئیں کہ جنت میں داخل کر دیے جائیں. تو ایک پورا پروسیس ہے، وہ انہیں اینڈ رزلٹ دکھا دیا گیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ عدل و انصاف کا جو سلسلہ ہے میدان محشر میں. اور پھر دیکھو، جنت میں نا کوئی بھی اپنے عمل کے بیسس پہ نہیں جائے گا، ایمان ہونا شرط ہے، پھر اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے. اچھا، جنہیں جہنم کے ٹھکانے دکھا دیے گئے ہیں تو انہیں اذیت سے بھی تو، انہیں شرمندگی سے بھی تو، اور مزید ان کے گناہوں میں بھی اضافہ ہو کہ اگر انہوں نے کوئی کفر کیا، شرک کیا، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، انہوں نے حقوق العباد نہیں ادا کیے، انہوں نے اور مختلف جو معاملات کیے ہیں. تو سب سے ضروری جو بات ہے نا، وہ میں آپ کو یہاں پہ بار بار بتانا چاہتا ہوں، حقوق العباد یہ آپ کو اسی بندے سے ہی معاف کروانے پڑیں گے جس کے حق میں آپ نے ڈاکہ مارا ہے. حقوق اللہ معاف فرما دے گا. اچھا، حقوق نفس جو آپ کے نفس کے اوپر حق ہیں، چلیں آپ نے اپنے حق سے خود ساقط ہو گئے، دستبردار ہو گئے، لیکن دوسرے کا حق تو پھر اسی نے معاف کرنا ہے آ کے، کہ میں اسے معاف کرتا ہوں، باری تعالیٰ اسے معاف کر دے، یا اس کی مجھے نیکیاں دے دے، یا پھر مجھے جنت دے دے، اور پھر تیری مرضی جو اس کے ساتھ معاملہ کرے، اگر وہ ایمان والا ہو. اور اگر وہ کافر ہو اور کافر کا آپ نے حق مارا ہے، تو اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ اب آپ کو اس کے کچھ گناہ لینے پڑیں گے. جہنم میں جانا تو ہے اس نے، اس کا کفر و شرک اتنا بڑا ہے کہ اسے کوئی چیز جنت میں نہیں لے کے جا سکتی، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے ساتھ کرتا ہے. تو جنت میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے اس بندے کا. ہاں، عذاب میں کمی ہو سکتی ہے اس کے جہنم کے، یہ معاملہ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے روز محشر میں ان تمام معاملات کا ہونا ضروری ہے، تاکہ حق اور باطل کا فرق بھی سامنے آ جائے. یہاں تک کہ شہید جو ہوں گے نا، وہ بھی جنت میں جانے سے پہلے روک لیے جائیں گے. اگر انہوں نے حقوق العباد کے اندر کمیاں کی ہیں تو پہلے وہ انہیں ادا کرنے پڑیں گے، پھر جنت میں داخل ہوں گے. ایسا معاملہ ہے حقوق العباد کا. تو آئی ہوپ دیٹ آنسرس یور کوشچن کہ بھائی فائنل ڈیسٹینیشن اینڈ فائنل گول دکھا دیا گیا ہے، بٹ یو اسٹل ہیو ٹو گو تھرو دا پروسیس. ایسی ہے کہ بھائی یہ آپ اس 4 سال یہاں گزارو گے تو یہ ڈگری مل جائے گی، لیکن 4 سال گزارنے تو پڑیں گے نا، پڑھنا تو پڑے گا، محنت تو ایک پروسیس ہے روز محشر کا، اس سے گزر کے پھر انشاءاللہ. آئی ہوپ دیٹ آنسرس دا کوشچن. السلام علیکم.